یہاں ایک دو باتیں. ہمارے ہاں رواج ہے ہم کسی کی کامیابی پر، کسی کی خوشی پر اس کو مبارکباد دیتے ہیں. تمہیں مبارک ہو، حج مبارک ہو، عمرہ مبارک ہو، اولاد مبارک ہو. عہدہ بھی کہہ دیتے ہیں، ترقی ملی ہے تو ترقی مبارک ہو، شادی ہوئی تو شادی مبارک ہو. یہ عادت پڑ گئی عرف عام میں، اس کو ہم دوسری چیزوں پر بھی لگانے لگ گئے، کھیلوں پر بھی لگا دیا اور بہت سی چیزوں پر لگا دیا جن کے ساتھ برکت کا کوئی تصور اونچی نہیں. انتہا یہ ہو گئی کہ غیر اسلامی چیزوں پر بھی لگا دیا. غیروں کا کوئی تہوار ہے جس کا اسلام سے یا برکت سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس پر بھی مبارک کہہ دیتے ہیں. ہمیں سوچنا ہوگا کہ برکت کا تصور غیر اسلامی چیزوں کے ساتھ ہو سکتا اونچی نہیں. لوگ احتیاط نہیں کرتے، احتیاط کرنی چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان آپ سورہ مریم میں سن چکے. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، جہاں میں رہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم نے قرآن میں یہ لفظ پڑھا. اب یہ لفظ کیا کسی غیر مسلم پہ لگا سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اور ان کی برکت سے وہ ہستیاں جن کا دین کے حوالے سے ہمارے پاس احترام ہے، ان سے ہٹ کر ہم کسی غیر مسلم کے لیے یہ لفظ کہیں تو کیا یہ درست ہوگا؟ اونچی. کوئی آئے مہمان تو ہم کہتے ہیں تمہارا آنا مبارک، تو کیا کسی غیر مسلم کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، یہ سوچنا ہے. ہم کسی لفظ کا استعمال کرتے ہیں عرفی طور پر ہی صحیح، لیکن دیکھنا ہے کہ کہاں ہو سکتا ہے اور کہاں نہیں ہو سکتا. احتیاط کی ضرورت ہے. وہ احتیاط نہ کی جائے تو پھر ہمارے لیے مسائل بنتے ہیں، مشکلات بنتی ہیں اور ہم گناہگار ہوتے ہیں.